شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ آج کی ویڈیو میں نماز کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کروں گی۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کو روکتی ہے، اور بے شک اللہ کریم کی یاد سب سے بڑھ کر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وہ مومن کامیاب اور خوش نصیب ہے جو دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کریم سے ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص نماز پابندی سے پڑھے اور نماز کی حالت میں اس کا دل خدا کے خوف سے دھڑکتا رہے، ایسے ہی شخص کو کامیابی نصیب ہوگی۔ خدا ایسے ہی شخص سے خوش ہوگا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، یعنی جس طرح خیمے کے لیے ستون ضروری ہے، اس طرح دین کے لیے نماز ضروری ہے۔ جس طرح خیمہ بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، دین بھی بغیر نماز کے قائم نہیں رہے گا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت اعمال میں سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو دوسرے اعمال پر بھی نظر کی جائے گی، یعنی جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، یعنی وقت کا خیال رکھیں۔ نماز وقت پر پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جلد بازی یا کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مشرک اور متکبر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر قرار دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہماری شفاعت اسے نہ پہنچے گی جو نماز کو حقیر سمجھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مومن کی جو نشانیاں بتائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مومن دن رات میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے، جن میں شامل ہیں تہجد کی 11 رکعت، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 12، مغرب کی 7 اور عشاء کی 5 رکعت۔ یہ تفصیل 51 رکعت نماز کی نوافل سمیت ہے۔ عشاء کے بیٹھ کر 2 رکعت نوافل کھڑے ہو کر 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر میاں احسان باری نے نماز پر جدید ترین سائنسی تحقیق کی ہے۔ نماز تو اسلام کا ایک بنیادی جز ہے اور اہم رکن بھی ہے، اس لیے کسی طرح کی میڈیکل یا سائنسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کریم کا واضح حکم ہے۔ ڈاکٹر میاں احسان باری نے کہا، میں یہاں پر ثانوی طور پر نماز کی سائنسی اور میڈیکل توجیہ بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی حکمتوں مصلحتوں کا، تاکہ صحیح سے اندازہ ہو سکے۔ جب نماز میں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانوں کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق تو دل کے مریضوں کے لیے ایسی ورزش بے حد مفید ہے، جو کہ نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ ورزش عام حالات میں فالج کے خطرات سے بھی مکمل محفوظ رکھتی ہے۔ نماز میں قیام سے دل کا بھار ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن متواتر دونوں پاؤں پر پڑتا ہے۔ آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے کی وجہ سے دل کی یکسوئی سہل ہو کر خون کی روانی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، انسان میں قوت مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نماز میں رکوع پر غور کریں تو زبان کو جو دل کی ترجمان ہے، دل کے روبرو پیش کر کے دل اور زبان کو کعبہ شریف کی ایک لائن میں کر دیا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کو قبلہ رخ ہو کر رب کعبہ کی سمت مقناطیسی روؤں کے ذریعے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ رکوع کی حالت میں بالائی نصف بدن جھکنے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ پنڈلی، ریڑھ کی ہڈی، ناف اور گردن کو ان کے عضلاتی اور اعصابی تناؤ سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ رکوع سے معدے اور آنتوں کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ رکوع سے حرام مغز، اسپائنل کارڈ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
رکوع کے بعد قیام کی حالت میں آنے سے چہرے اور سر کا دوران خون جو رکوع کی حالت میں بڑھ گیا ہے قوما میں نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنے سے دماغ کی لہریں زمین کے اندر دوڑنے والی برقی روح سے ہم رشتہ ہو کر دماغ کی طاقت میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ تو تھے سائنسی فوائد نماز کے۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ نماز دینی اعتبار کی روح سے بھی ضروری ہے اور سائنسی لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نماز حکم خدا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے اور اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 نمازیں واجب ہیں، اس کے علاوہ نماز تہجد کی بہت فضیلت ہے، اور بھی بہت سی نمازیں ہیں جو واجب نہیں لیکن ان کی فضیلت بہت ہے، جن میں سے نوافل نمازیں ہیں، نماز جنازہ ہے، نماز آیات ہیں، نماز کسوف ہے، نماز حاجات وغیرہ شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔